بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سو ویورز، جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس ایسپرنٹ ہیں، یہ جو بھی کمپٹیٹیو ایگزام کے ایسپرنٹ ہیں، یہ جو بھی ڈیلی نیوز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کم ٹائم میں اور فل پاکستان کے بارے میں، تو یہ انہی کے لیے چینل ہے. جو سب سے فرسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 27 اکتوبر کو، وہ یہ ہوئی ہے کہ آئی ایس آئی چیف جو ہے فائنلی سلیکٹ ہو گئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ 20 نومبر تک جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. تو 19 نومبر تک ابھی تک ہمارے پاس فیض حمیدی آئی ایس آئی چیف رہیں گے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اکتوبر 6 کو آرمی نے پہلے سے ہی اناؤنس کر دیا تھا تھرو نوٹیفیکیشن کہ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد کو سلیکٹ کر دیا ہے ایز این آئی ایس آئی چیف. لیکن اس کے بعد کافی اسٹینڈ آف ہوا بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا آرمی، اور بہت سے لوگوں کو یا پھر پورے پبلک کو یہی لگا کہ جو ٹو اسٹیبلشمنٹ اور جو گورنمنٹ ہے، جو شروع سے 2018 اگست 2018 سے ون پیج پہ دکھائی دے رہے، ون پیج پہ ہی تھے، تو اب پہلی بار ان میں جو ہے کشمکش یا جو ہے اسٹینڈ آف آ گیا تھا. لیکن فائنلی وہ ڈیزالو ہو گیا ہے، اور اب جو ہے جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں، ان کو آئی ایس آئی چیف جو ہے سلیکٹ کر دیا ہے. آپ کو ایک اور مزے کی بات یہ بتاتی چلوں کہ جو پروسیس آف اپوائنٹمنٹ ہے آئی ایس آئی چیف کا، وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں. مطلب کہ کانسٹیٹیوشن میں یا پھر جو آرمی ایکٹ ہے اس میں آئی ایس آئی چیف کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، اپوائنٹ کرنا ہے، اس کا پروسیس ہی کوئی نہیں ہے. لیکن رولز آف بزنس 1973 میں یہ اتھارٹی پرائم منسٹر کو دی گئی ہے. جی ہاں، رول آف بزنس 1970 میں کہا گیا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کنسلٹیشن ود پریزیڈنٹ، مطلب پریزیڈنٹ کے ساتھ مشورہ کر کے آئی ایس آئی چیف کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو دوسری بڑی اہم خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ ابھی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ عمران خان کو انوائٹ کیا گیا ہے سعودی عرب، اور وہاں پہ جو ان کا گرین انیشیٹو پروگرام ہے اس کو عمران خان نے اٹینڈ کیا ہے. تو یہ جو 3 دورہ پہ عمران خان گئے ہیں، اسی میں سعودی نے پاکستان کو فائنینشیل سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے. اس میں $3 بلین جو وہ ایز اے کیش ہمارے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ ڈپازٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ کروڈ آئل ڈیفر ریٹ پہ جو ہے وہ 1.5 بلین تک جو ہے وہ پاکستان کو مہیا کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2018 میں سعودی نے یہی اسی طرح کوئی فائنینشیل سپورٹ کا جو ہے وہ پلان شو کیا تھا، جس میں انہوں نے $3 بلین پاکستان کو پرووائڈ کیے تھے. لیکن پھر اس کے بعد سعودی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس میں خرابی آئی، جس کی وجہ سے سعودی عرب نے جو ہے بقایا جو ان کے 2 ملین تھے وہ انہوں نے واپس مانگے، جس کی وجہ سے پاکستان کو $2 ملین جو ہے ڈالر پاکستان کو واپس دینے پڑے. لیکن ابھی جو ہے ریلیشن بہتر دکھائی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب فائنینشیل سپورٹ بھی بحال ہو گیا ہے، اور ان کا پاکستان اور سعودی عرب کا ریلیشن جو ہے وہ نارمل کی طرف بڑھ رہا ہے. تیسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان اور جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہے زی جن پنگ نے، تو ان کی ٹیلی فونک رابطہ پہ یہ ہوا ہے کہ وہ افغانستان کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے اسی افغانستان میں بات کی ہے مینلی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے یہ 2 منتھ سے پاکستان بھی ان کو ایئر اسپیس دے رہا ہے، ان کو ہیلپ کر رہا ہے، اور ساتھ میں ان کو ایڈ بھی دے رہا ہے. تو پاکستان بھی اپنی جتنی وہ کر سکتا ہے استطاعت وہ مدد کر رہا ہے، اور ساتھ میں جو زی جن پنگ پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے، وہ بھی جو ہے اسی کام میں کوشاں ہیں اور وہ مدد کرتے رہتے ہیں. تو یہی ڈسکس ہوا ہے مینلی کہ افغانستان کو بلڈ کرنا ہے. افغانستان بلڈ ہوگا تو ہی یہ ریجن جو ہے، یہ خطہ جو ہے وہ ترقی کرے گا.
جیسے آپ جانتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کو ابھی تک ویسٹرن بلاک نے اور جو ویسٹرن میں جو یو ایس وغیرہ ہے انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے افغانستان کے سینٹرل بینک جو $9 بلین ریزرو ہے اس کو فریز کر دیا ہے، اور مینلی جو ریزرو ہے یہ نیو یارک فیڈرل ریزرو میں ہے، تو مطلب مینلی یہ یو ایس کے قبضے میں ہے اور وہ ان کو انفریز نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے افغانستان کو ہیومینیٹیرین کرائسس کا جو ہے بے حد خطرہ لاحق ہے۔ جو اب مزے کی خبر سپورٹ کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ ابھی آپ جیسے جانتے ہیں پاکستان نے 10 وکٹوں سے انڈیا کو شکست دے دی ہے، اور 5 وکٹوں سے نیوزی لینڈ کو شاندار شکست دی ہے، تو اس سے اگر آپ ان دونوں میچوں کا انالیسس کریں ایز اے سی ایس ایس پی ایم ایس ایسپرنٹ، اگر ان دونوں میچز کا آپ انالیسس کریں تو آپ کو صرف ایک جو ہے جیت دکھائی نہیں دے گی، بلکہ ایک ڈسپلن ٹیم دکھائی دے گی۔ ڈسپلن ٹیم، یہ ایک ڈسپلن ایگریشن تھا جو کہ ہمارے شاہینوں نے شو کیا ہے، اور جس کی وجہ سے 2 میچز ہم نے شاندار طریقے سے جیتے ہیں، جس کی پذیرائی پورے دنیا میں ہو رہی ہے، چاہے وہ ویسٹرن کرکٹر ہے یا پھر وہ ایشین کرکٹر ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت ہی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ رمیز راجہ نے ریسنٹلی کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ نیوزی لینڈ ٹیم آئی تھی سیریز کے لیے، لیکن راول پنڈی اسٹیڈیم میں انٹر ہونے سے پہلے ہی اس طرح کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ان کے ہوم ٹاؤن مطلب ان کے گورنمنٹ سے یہ آرڈر آیا ہے کہ ان کو جلدی سیکیورٹی تھریٹ ہے، جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پورا جو ہے کرکٹ ٹیم کو کافی دھچکا لگا، کرکٹ فینس کو کافی دھچکا لگا، تو کافی پاکستان کا خرچہ بھی ہوا، اور اب اس کو پے کرنے کا جو ہے رمیز راجہ نے تو یہ کہا تھا، جو کہ پی سی بی کے نیو چیئرمین ہیں، کہ ہم کیس دائر کریں گے اور ان سے جو یہ خرچہ وغیرہ جو ہے وہ واپس دلوائیں گے، دیکھیں اب کیا بنتا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا تھا کہ ہم جو ہے اس کا بدلہ فیلڈ میں لیں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کی جو بات تھی وہ سچ دکھائی دے رہی ہے۔ تو پراسپیکٹ کیا ہے فیوچر کے لیے؟ فیوچر میں جو ابھی افغانستان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، اور نیمبیا اور باقی جو ملک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے میچز ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے پراسپیکٹ کیا ہے؟ پراسپیکٹ تو مینلی جو اگر مجھ سے پوچھے تو 80-90% جو ہے وہ پاکستان جو ہے مجھے اسے پازیٹیو ویو ہی دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں ایک پروفیشنلزم آ گیا ہے۔ بالنگ تو پاکستان کی ایک اسٹرینتھ رہی ہے، لیکن اگر یہ کوالٹی، ویرائٹی اور ڈسپلن جو ابھی پاکستان نے شو کیا، اگر اس کو کنسسٹنسی دے دے تو پاکستان انشاءاللہ سیمی فائنل تک تو ضرور پہنچے گا۔ دوسری پانچویں بہت اہم ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے کہ ربیع اول سے جو تحریک لبیک پارٹی ہے، جو کہ ملیٹنٹ، جس کو ابھی وہ کر دیا ہے، فواد چودھری نے ان کو ملیٹنٹ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اب یہ ملیٹنٹ گروپ ہے، کیونکہ جو گروپ ایک ملک، ایک اسٹیٹ کے ریٹ کو چیلنج کرے، یا پھر اسٹیٹ کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے جو سیکیورٹی پرسنل ہوتے ہیں، ان کے موت کی وجہ بنے، تو ان کو فواد چودھری نے یہی کہا ہے کہ ان کو ملیٹنٹ ہی گروپ کا کہا جائے گا، اور یہ ایک پرسکرائب گروپ ہے، اور اس کو بین کیا ہے پاکستانی ٹیم نے، پاکستان حکومت نے۔ تو اسی دوران پورے جو ٹی ایل پی کے جو کچھ دنوں سے پروٹیسٹ جاری ہے پنجاب میں، تو اس میں 4 پولیس کے اہلکار اور کافی پولیس اہلکار جو ہے وہ انجر ہوئے ہیں، 4 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور کافی انجر ہوئے ہیں۔ ٹی ایل پی جو ہے 2015 میں بنی، اور 2015 سے لے کر 2021 تک اب تک کے جو ہے یہ 6 مظاہرے، 6 پروٹیسٹ کر چکے ہیں۔ تو انٹیریئر جو ہمارے انفارمیشن منسٹر، انہوں نے کہنا یہی ہے کہ یہ جو 6
پروٹیسٹ ہوئے اتنے کم عرصے میں انہوں نے 6 پروٹیسٹ کیے. تو انہوں نے یہی کہا کہ بات بات پہ یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے نکل آتے ہیں اور اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں اور جو ہے پولیس اہلکار کو شہید کرتے ہیں. تو ایسے گروپ کو ملٹن نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے. یہ سنڈے کو انٹیریئر منسٹر جو ہمارے ہیں شیخ رشید، انہوں نے اناؤنس کیا. اب دیکھیں نا، عجیب بات ہے، انٹیریئر منسٹر نے سنڈے کو یہی اناؤنس کیا کہ ہم ان کے سارے مطالبات مانیں گے سوائے فرینچ ایمبیسی کے لحاظ سے ہیں. اب فرینچ ایمبیسی کے لحاظ سے ان کے کیا مطالبات ہیں؟ ان کے یہی مطالبات ہیں کہ فرینچ ایمبیسی کو بند کیا جائے اور فرینچ ایمبیسڈر جو ہے اس کو واپس بھیج دیا جائے، اس کو ایکسپول کیا جائے. تو شیخ رشید نے تو یہی کہا کہ یہ سارے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں ان کے، اور ان کے جو ورکر جو 300 کے لگ بھگ ان کے ورکر کو جیل کیا گیا، ان کو بند کیا گیا، پکڑا گیا، تو کہتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے. ان کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور ان کا جو ہیڈ ہے، چیف ہے، جو ابھی فی الحال جو ہے وہ جیل ہے، تو اس سے بھی مذاکرات ہوں گے، ان سے بھی بات ہوگی، اور ممکن یہ ہے کہ ان کو بھی مطلب رہا کیا جائے. لیکن اب ریسنٹلی 27 اکتوبر کو حکومت نے بالکل 180 اینگل کا جو ہے وہ شفٹ مارا ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ان کو TLP کو ملٹن گروپ قرار دیا گیا ہے، اور ان کے سارے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے. رینجرز کو تعینات کر دیا پنجاب میں، اور جو ہے ان کو آگے بڑھنے سے بالکل روکا جائے گا ان کو. سو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ کرے حالات ٹھیک ہو اور کوئی ایسے بد امنی نہ ہو. تو اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. Guys, these were all of the main news about پاکستان. اس نیوز پیپر میں جو امپورٹنٹ مجھے ورڈز میننگ دیکھے، وہ بھی میں نے آپ کے لیے انگلش اور اردو دونوں میں جو ہے آپ کو میں نے یہاں لکھ دی ہیں. آپ یہاں سے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، چاہے آپ لکھ بھی سکتے ہیں. سو ڈیفر کا مطلب ہے ملتوی کرنا، پوسٹ پون کرنا. سینٹینری کا مطلب ہے 100 اینیورسری. اچھا، یہ ورڈ نیوز پیپر میں اس لیے آیا ہے کہ جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی ہے، ان کے 100 برس جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، جس پہ عمران خان نے ان کو مبارکباد بھی دی اس سلسلے میں، اور اسی سلسلے میں زی جن پنگ سے بھی انہوں نے بات کی ہے. سو 1 جولائی کو 2021 کو ان کی جو 100 اینیورسری ہے وہ پوری ہو گئی تھی. تو یہ ورڈ اس لیے نیوز پیپر میں آیا ہے، ڈان نیوز پیپر میں. ایگزیبیورنٹ کا مطلب ہے پرجوش، بے حد، چیئرفل، فل آف انرجی. براواڈو کا مطلب ہے بولڈنیس، اے شو آف بولڈنیس، دلیری کا مظاہرہ کا. جیسے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے. سو وی کین میک اے سینٹینس لائک دس: دا پاکستان کرکٹ ٹیم دے شو اے براواڈو پرفارمنس. موڈس آپرینڈا کا مطلب ہے میتھڈ یا پھر طرز عمل، وے آف آپریٹنگ. یہ جو اب TLP ہے، یہ اکارڈنگ ٹو فواد چودھری، جو انہوں نے کہا ہے کہ بار بار سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، پروٹیسٹ کر لیتے ہیں ہر بات پہ. کہتے ہیں آئیڈیا رکھنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا جائے، میرے آئیڈیا کو جو ہے مانا جائے، تو یہ تو غلط ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ TLP کا یہ تو موڈس آپرینڈا بن گیا ہے، ہر بات پہ سڑکوں پہ نکل آنا. تو اس طرح سے آپ اگر اس سے TLP سے کنیکٹ کریں تو آپ کو یہ موڈس آپرینڈا جو ہے یہ نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. سو ایک اور جو اہم بات ہے آج کے 27 اکتوبر کے لحاظ سے، کہ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو 27 اکتوبر کو 1947 کو انڈین فورس پہلی دفعہ جموں کشمیر میں انٹر ہوئی، اور جو جموں کشمیر کا جو سمر کا جو کیپٹل ہے سری نگر، یہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو 27 اکتوبر 1947 کو بلیک ڈے پاکستان میں منایا جاتا ہے. جو الیسٹر لیم ہے، انہوں نے اپنے بک میں انکمپلیٹ پارٹیشن، دا جینیسس آف دا کشمیر ڈسپیوٹ 1947-48 میں لکھا ہے کہ جو انسٹرومنٹ آف اے سیشن ہے سائنڈ بائی مہاراجا آف کشمیر آن 26 اکتوبر ایز فراڈولنٹ مطلب دھوکہ، جھوٹ. تو انسٹرومنٹ آف سیشن بیسیکلی ہے کیا؟ جیسے آپ جانتے ہیں جب پارٹیشن جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ ہوا، تو
وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کہا کہ جو یہ حیدرآباد ہے، کشمیر ہے، یہ جو پرنسلی اسٹیٹ ہیں، یہ ڈیسائیڈ کریں گے اپنا اسیشن کہ آیا وہ پاکستان کی طرف جانا چاہتے ہیں یا انڈیا کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو جو بھی اس کے لحاظ سے جو ان میں مطلب جو فارمل سائن وغیرہ ہوتا ہے یا فارمل جو ہے ڈکلریشن ہوتی ہے اس پہ، تو اس کو ان کو انسٹرومنٹ آف اسیشن کا نام دیا گیا تھا کہ اگر ان کے سربراہ جو ہیں اس انسٹرومنٹ آف اسیشن پہ سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس کو آپ کرنا چاہے پاکستان اور انڈیا کو، تو وہ اس کی طرف جو ہے ان کا جو پرنسلی اسٹیٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے کمبائن ہو جائے گا. تو جو کہا تو انڈیا نے یہی ڈکلیئر کیا تھا کہ مہاراجہ آف کشمیر نے جو کہ ہندو تھا، اس نے 26 اکتوبر کو انسٹرومنٹ آف اسیشن جو ہے سائن کر لیا تھا ان فیور آف انڈیا. تو جو السٹائر لیم ہے ان کے بک میں انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کو بخود انہوں نے اس کو پروف بھی کیا ہے کہ یہ بالکل فراڈلنٹ تھا اور یہ جھوٹ تھا. 27 اکتوبر کو ان کی جو فوج انٹر ہوئی وہ اسی بیس پہ انٹر ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ 26 اکتوبر کو انسٹرومنٹ آف سیشن ان فیور آف انڈیا مہاراجا نے سائن کیا تھا. سو اب اس کا جو ہے وہ ایک پروف خود ایک سوری ایک انگریز دے رہا ہے، مطلب کوئی پاکستانی بھی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل سب کو معلوم ہے کہ اللیگلی انڈیا نے کشمیر کو آکوپائی کیا ہے. سو گائز دس واز آل اباؤٹ 27 اکتوبر. آئی ہوپ آپ کو فل نالج اباؤٹ 27 اکتوبر جو بھی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے وہ مل گئی ہوگی. اور میں نے بڑی محنت سے یہ نوٹس بنائے. اگر آپ کو اچھے لگے تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو. See you in the next video.